الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. برادران اسلام، میرے محترم عزیز دوستو اور امت محمدیہ کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اس کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اپنے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے. میرے عزیز دوستو، ایک مقولہ ہے رمضان المبارک کے متعلق. کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت دیگر ایام پر ایسی ہے یا دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت دیگر بھائیوں پر تھی. جس طریقے سے دیگر بھائیوں پر حضرت یوسف علیہ السلام افضل تھے، تو اس طرح دیگر مہینوں پر رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے اور بڑا ہی افضل ہے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرے بھائی، جو میری مائیں بہنیں، جو میرے بزرگ حضرات رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان روزوں کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے. اور جو میرے بھائی، جو میری بزرگ، جو میری مائیں اور بہنیں کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی، اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اور جو میرے بھائی، جو میری مائیں بہنیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ افطار کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ تم ہدنہ میں ہو، اور یہ ہدنہ جو ہے یہ ایام کو جلدی لے جانے والی ہے، جوانی کو بڑھاپے میں جلدی تبدیل کرنے والی ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو جلدی لانے والی ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ ہدنہ کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدنہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی عقل کو، انسانی شعور کو معاف کر دے. بالکل انسانی عقل اور انسانی شعور اس کو اپنے پکڑ میں نہ لا سکے، اس کو سمجھ میں نہ آئے. جہاں پر انسان کی عقل اور انسان کا شعور کام کرنا چھوڑ دے اور پے در پہ اس پر غم اور فکر اور اس پر خطرات آتے رہیں، اس کو ہدنہ کہا جاتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک نصیحت بھی فرمائی کہ جب تمہارے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ تمہاری سوچ، تمہارا عقل، یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ایام مجھ پر کیسے گزر رہے ہیں، تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو. یہ قرآن مجید جو ہے یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جھگڑا بھی کرے گا، اللہ رب العزت کے سامنے سفارش بھی ہوگا، اور جس بندے نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو کل یہ قرآن اس بندے کا سفارشی کرنے والا بنے گا، اور جس بندے نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں لے جائے گا. میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے بڑا آسان بنایا ہے، پڑھنے کے لیے آسان، یاد کرنے کے لیے آسان، تلاوت کے لیے آسان. میرے عزیز دوستو، یہ اتنی آسان کتاب ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ بھی اس کو بآسانی حفظ کر لیتا ہے، اور 70 سال کا بوڑھا بھی اسے حفظ کر لیتا ہے. اور میرے عزیز دوستو، یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے پر، اس کتاب کے دیکھنے پر، اس کتاب کو چھونے پر اللہ رب العزت نیکیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے. اس کے ایک ایک لفظ پر اللہ رب العزت نیکیاں دے رہے ہیں، اس کے دیکھنے پر نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے چھونے پر ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے. میرے عزیز دوستو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں تو بہت کثرت سے کر جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم امت وسط ہو. اور امت وسط کیا چیز ہے؟ امت وسط یہ ہے کہ نہ تم بہت زیادہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہو، نہ بہت زیادہ کمی کرنے والے ہو. میرے عزیز دوستو، نہ عبادت کے اندر ہمیں ایسا کوئی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اوپر زیادتی کر لیں، اور نہ عبادت کے چھوڑنے پر ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہم عبادت کو بالکل چھوڑ ہی دیں. میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہماری نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی. روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، گناہوں سے تو ہم بچ رہے ہیں، نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے. اگر کوئی ایک بندہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، داڑھی والا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو وہ غیر محسوس طریقے سے جب گناہ کرنے والے آدمی کو دیکھتا ہے یا بے نمازی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بات آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں خراب. میرے عزیز دوستو، کوئی پردہ دار عورت ہے، کوئی نیک خاتون ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے اگر کسی بے پردہ عورت کو دیکھتی ہے یا کسی اور گناہ میں مبتلا کسی عورت کو دیکھتی ہے تو وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے دل میں اس کے لیے بات آ جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے.
یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے میرا عزیز دوستو۔ نیکیوں کی حفاظت اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ راستے پر سے گزر رہے ہیں، اوپر ایک پہاڑ پر ایک نافرمان، اللہ کا نافرمان بندہ، گنہگار بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو دیکھتا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے، یا اللہ کتنے تیرے نیک بندے جا رہے ہیں، کیا تیرے مقرب بندے جا رہے ہیں، اور میں کتنا غلیظ ترین انسان ہوں کہ میں تیرے گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اور یہ تیرے کتنے عظیم الشان بندے زمین پر سفر کر رہے ہیں۔ یا اللہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور گناہوں کی معافی مانگ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کے حواریوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پیچھے حواریوں میں سے دو آدمی ہیں، ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو اس گناہگار بندے کو تو دیکھو، اتنے گناہ کر کے آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے روح الامین کو بھیج دیا، فرشتے کو بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرشتہ مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پیچھے یہ جو تیرے حواری آ رہے ہیں، اس کی نیکیاں بھی میں نے ختم کر دی، اور یہ جو تیرا بندہ ہے جو نیا شامل ہوا ہے، اس کی برائیاں بھی میں نے ختم کر دی۔ ماشاءاللہ میرے عزیز دوستو، دونوں کی بیلنس شیٹ برابر ہو گئی، اس کی برائیاں توبہ کرنے کی وجہ سے ختم، اور اس کی نیکیاں اس بندے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ختم۔ کتنی سخت بات ہے میرے عزیز دوستو۔ یہاں پر دونوں برابر ہو گئے، اب سے ان کی نیکیاں اسٹارٹ۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، زنا ہو جاتا ہے ان سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور سنسار کرنے کے بعد ایک دو صحابہ ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ماعز پر پردہ ڈال لیا تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی، کیا ضرورت تھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس وقت تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آگے جا کر ایک دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے، اور اس کا پیٹ پھول چکا ہے، اور اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو حرام ہے، ہم مرے ہوئے جانور کا گوشت کھائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو تم حضرت ماعز اسلمی کا گوشت کھا رہے تھے، کیا وہ تمہارے لیے حرام نہیں تھا؟ مطلب کیا کہ غیبت کر رہے تھے، تو کیا وہ تمہارے لیے حرام نہیں تھا؟ اب جب میں تم کو حرام گوشت کھانے کا حکم دے رہا ہوں تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں حضرت ماعز اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے نہر میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو وہ پاک ہو کر چلا گیا، کل قیامت کے دن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی میرے عزیز دوستو، اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔